ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں مینٹین کیا گیا. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ کیوں پاکستان کو اب تک گرے لسٹ میں مینٹین کیا گیا. آج پاکستان سمیت دنیا کے بڑے سے بڑے اکانومسٹ، بڑے سے بڑے ریسرچرز اس بات کو لے کے پریشان ہیں، حیران ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی تمام تر کارکردگی کے باوجود پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں مینٹین کیا گیا. اس تمام تر عرصے میں جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مینٹین کیا جائے گا تو اس اناؤنسمنٹ میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جس کو کہا جائے کہ کچھ نئی چیزیں تھیں. شاید پاکستان کے ایف اے ٹی ایف کے معاملات کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دوسری چیزوں سے مشروط کیا گیا. یونائٹڈ نیشنز کے معاملات کی بات کی جائے یا دیگر معاملات کی بات کی جائے تو یہ مشروط کرنا بھی ایف اے ٹی ایف کا ایک نیا انداز تھا. فہد، اگر میں آپ سے پوچھوں، شاید ایف اے ٹی ایف کا اس طریقے سے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے مشروط کرنے کی بات کی گئی، تو کیا ایف اے ٹی ایف کو دنیا کے دیگر ممالک نظر نہیں آتے جو یونائٹڈ نیشنز کے اپنے ریزولوشنز کی دھجیاں بھی کہتے ہیں؟ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل پیلسٹائن کا جو ایک معاملہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اگر دیکھیں تو اس کی بھرپور وائلیشن ہے. انڈیا اور کشمیر کا معاملہ دیکھیں تو اگین وہ بھرپور وائلیشن ہے، نہ صرف یونائٹڈ نیشن کی بلکہ ہیومن رائٹس کی بھی. تو یہ سارے معاملات ایف اے ٹی ایف کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اگر پاکستان میں کوئی چیز ہے تو پتہ نہیں کس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مشروط کیا جا رہا ہے. دیکھیں، ایک تو فیٹف جو ہے وہ اس کا ہیومن رائٹس سے اتنا تعلق نہیں ہے. فیٹف کا تعلق منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی جو لاز اینڈ ریگولیشن اس سے زیادہ رہا ہے. ہسٹوریکلی جو فیٹف ہے وہ ٹیکنیکل کمپلائنس پہ زیادہ ان کا فوکس رہا تھا، بٹ ابھی جو پاکستان کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس میں ٹیکنیکل کمپلائنس تو ہم کافی حد تک کر چکے ہیں، بٹ اب وہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آن فیلڈ ہم ان کو امپلیمنٹ بھی کر کے دکھائیں اور اس کے ریزلٹس ان کو دکھائیں، جو کہ شاید فیٹف کی ہسٹری میں سب سے مشکل جو پلان ہے وہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اب وہاں پہ انڈیا بھی ہے جس کی جو میوچل ایویلیوشن رپورٹ ہے وہ پینڈنگ ہے، اور یہی سوالات جرنلسٹ نے ان سے بریفنگ میں بھی کیا تھا، پوسٹ جو ریزلٹ بریفنگ تھی فیٹف کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے اور پھر ہم آگے جا کے انڈیا کو بھی ایویلیویٹ کریں گے، بٹ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فوکس اس وقت جو ہے ٹارگٹ لسٹ پہ پاکستان ہے. ٹارگٹ لسٹ پہ پاکستان. دانش صاحب، کیا پاکستان اگر ٹارگٹ لسٹ پہ ہے تو دنیا کے دیگر ملکوں کی ایکسیپشن مل جاتی؟ کیونکہ جب ہم ٹیرر فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو اگین یہ کسی ایک ملک کی اکیلی رسپانسبلٹی تو نہیں آتی، یہ تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. تو صرف پاکستان کو اسکروٹنائز کرنا، یہ ایف اے ٹی ایف کا دوہرا معیار نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ بالکل دوہرا معیار ہے ان کا کہ پاکستان کو اس طرح سے تو ٹریٹ اگین کیا بٹ جا رہا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ایف اے ٹی ایف کو باور کیا جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک انجسٹس ہو رہا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں ایف اے ٹی ایف کو سے بات کرنی پڑے گی، یہاں پر یا عالمی اداروں کو انگیج کرنا پڑے گا. انگیج کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اگر ہم عالمی اداروں کو انگیج کر بھی لیتے ہیں تو میرے خیال سے ڈو یو تھنک کہ پاکستان اتنی وائس کریٹ کر سکے گا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود شاید پاکستان راضی کر سکے ایف اے ٹی ایف کو؟ مے بی پاسبل کہ پاکستان کر سکے. مے بی پاسبل، مطلب اس بات کی پاسبلٹی ضرور ہے. فاتح، اگر آپ سے پوچھوں اس بات کی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہمارے جو ڈیٹ لیڈن جو کنٹری ہماری اور ہمارے ان سے ظاہر ہے ہم قرضے وغیرہ لیتے ہیں اور ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، تو اس سائڈ پہ ذرا مشکل ہے. ہاں، سب سے اچھا جواب جو ہو سکتا ہے اور جس پہ ہمیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے گورنمنٹ کو، وہ یہی ہے کہ وہ جو ہم سے ریکوائرمنٹ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل کمپلائنس کی، افیکٹونیس کی، وہ ہم جو ہے بہت بخوبی جو ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے پروگریس کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو نیا ایکشن پلان بھی ملا ہے یہ بھی اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے. ایک جو بہتر سچویشن یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس پروگریس کی وجہ سے، وہ یہ کہ اب بلیک لسٹ میں جانے کے چانسز ختم ہیں. کیونکہ بلیک لسٹ یہ ہے جب آپ جاتے ہیں بلیک لسٹ میں تو آپ کی فنڈنگ وغیرہ رک جاتی ہے، اب آئی ایم ایف کے فنڈز رک جاتے ہیں، دیگر جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہاں سے فنڈنگ رک جاتی ہے. پھر آپ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیٹ ریز کرنے جاتے ہیں جیسے سکوک وغیرہ، ابھی ہم نے یورو بانڈ کیا، وابڈا کا گرین بانڈ وغیرہ کیا، تو وہ ہمیں فائنینسنگ ریز ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرے لسٹ میں جب تک آپ ہیں تب تک سچویشن ٹھیک رہتی ہے جب تک آپ بلیک لسٹ نہ ہو رہے ہوں. تو ابھی جو سچویشن ہے، جس طرح کی پروگریس ہم نے کی ہے، ایٹ لیسٹ یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم بلیک لسٹ کی طرف جائیں گے. اور ہمیں اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنا ہے، اور یہ بھی جو ایکشن پلان ملا ہے اس کو بھی جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن فہد، بات تو یہاں پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے نا کہ ہم کام کرتے رہیں گے. ہم یقینی طور پہ یہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کمپلائنس کے معاملے میں کہیں بھی کوئی لوپ ہول چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک فیکٹر الگ ہے. لیکن جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کام کو اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. جہاں پہ کوئی ایفرٹ ہے تو اس کو ریکگنائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے.
اس وقت بظاہر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی سالوں کی جو قربانیاں ہیں، پاکستان نے جتنا بھی کچھ اس وقت ایف اے ٹی ایف کے کہنے پہ کیا، اس کو بھرپور طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے. آج عوام کا جو رد عمل، جو سوشل میڈیا کی بات کریں، ایک عام پاکستانی کی بات کریں، تو وہ رد عمل یہی ہے کہ پاکستان شاید سب کچھ بھی کر لے، لیکن ایف اے ٹی ایف کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بن رہا ہے، ایک پارٹی بن رہا ہے، نہ کہ ایک نیوٹرل رہ کے ایک نیوٹرل ادارہ بن کے پرفارم کر رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، اس کو کس طرح سے نظر انداز کیا جائے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ چین ہماری سائڈ پہ اور کچھ ممالک، ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. فیٹف میں کیا ہوتا ہے، ایک بورڈ بیٹھتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کی ریپرزنٹیٹیونیس ہوتی ہے اور وہ میوچولی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کنٹریز کو ابھی جو ہے گرے لسٹ میں رکھنا چاہیے یا وائٹ کی طرف جانا چاہیے. تو اس فرنٹ پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریز جو فیٹف کا پارٹ ہیں، ہم ان سے ڈائلاگ کریں، ان کو بتائیں کہ ہم نے کیا پروگریس کی ہے اور پاکستان نے کتنا کولیٹرل ڈیمیج پاکستان میں ہوا ہے ڈیو ٹو دیز وار اور وار آن ٹیرر جو ہم نے یو ایس کے بہاف پہ بھی لڑی ہے. تو اسی سے ہماری جو امیج ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے اور ہمارے چانسز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں نیکسٹ ریویوز میں گرے سے آؤٹ ہونے میں. آپ نے کنٹریز کی بات کی، آپ نے کہا کہ دوسرے ملکوں کو بتانا چاہیے، تو آپ یہ بھی تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کی اکانومی کا ایک سب سے بڑا جو پلس ہوتا ہے وہ اس کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ ایف ڈی آئیز. اگر ہم ایف ڈی آئیز کی بات کریں، جو کوئی بھی ملک اس وقت گرے لسٹ میں ہوگا ایف اے ٹی ایف کی، یا کہیں نہ کہیں یہ تو ہمارے میڈیا کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان مستحکم ہے کم سے کم گرے لسٹ میں، لیکن آپ انڈین میڈیا کی بات کریں، آپ ان ممالک کی میڈیا کو اگر دیکھیں جو اینٹی اس اپروچ کے اینٹی ہیں، تو شاید آپ کو یہ گمان ہوگا کہ پاکستان کسی بھی وقت بلیک لسٹ ہو جائے گا. اب جہاں اتنی ایک کنفیوزنگ فضا ہو، تو وہاں پہ آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گا، آپ کے ملک میں وہ جو انویسٹر کا جو ایک رجحان ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو سکتا. تو اگین اکانومی کے پوائنٹ آف ویو پہ وہ ملک تو ڈیمیج ہوگا، اور جہاں اکانومی میں ایک ہم دیکھیں گے لوپ ہول آ جاتا ہے، تو وہاں پہ کرپشن آتی ہے، وہاں پہ اس طریقے کی منی لانڈرنگ کے جو فیکٹرز ہیں وہ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک چین ہے نا. تو اس کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے کہ پاکستان اگر گرے لسٹ میں ہے تو اس کا ایگزیکٹلی وہی ایک سٹانس دنیا بھر میں رہا جائے. آج مس رپورٹنگ کے اوپر تو ایف اے ٹی ایف کوئی نظر نہیں رکھ رہا. دیکھیں، جہاں تک دنیا کو بتانے کی بات ہے، اگر ہم نے 26 سے جو پوائنٹ ہم نے ایکشن پلان کے کمپلیٹ کر لی اور ٹیکنیکل کمپلائنس، وہ تو دنیا کے سامنے ہے اور وہ اس سے تو فیٹف خود بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ خود انہوں نے بھی اس چیز کی تو اپریشیشن کی تھی کہ پاکستان کی طرف سے پروگریس ہو رہی ہے اور ہائی لیول کمٹمنٹ بھی، اور یہ پروگریس رہی ہے. تو وہ تو دنیا کے سامنے جا ہی رہا ہے. اب صرف جو بات ہے کہ ہم انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں، وہ تھرو ڈائلاگ ہی ہو سکتا ہے، اور ہماری جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے وہ ہی ہمیں بڑھانی پڑے گی، چاہے وہ او آئی سی کے تھرو ہو، کیونکہ اسلامک کنٹریز کا بھی ایک سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے اوور ڈفرینٹ ٹریڈ اور سب چیزوں میں. تو اس میں ہمیں ضرور اپنی آواز اٹھانی چاہیے. ویسے حماد اظہر صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا، ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے حماد اظہر صاحب کام کریں، خان صاحب کی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. ڈو یو تھنک لاسٹ 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں جو اس ٹیم نے کام کیا وہ سیٹسفیکٹری ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ لوپ ہولز رہتے ہیں؟ سیٹسفیکٹری ہے، لیکن ابھی تھوڑا اس پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اگر میں کس لحاظ سے اگر کام کرنا، کیا ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں اس میں؟ جو بیسیکلی ٹیرر فائنینسنگ ہی ہے، بیسیکلی یہی ہے. ابھی اس چیز کو ہم ابھی کلیئر کریں تو پھر یہ کہ ہم انشاءاللہ پھر ہم آگے کیپ اٹ اپ کر سکتے ہیں. مطلب آگے اگر میں پوچھوں کہ نیکسٹ ایف اے ٹی ایف کا جو ریویو آئے گا وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے؟ نیکسٹ ایف اے ٹی ایف کا آپ بتا دیں. 4 مہینے بعد ہمارا دوبارہ سے ریویو 3 سے 4 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس کی ایک ایکٹیویٹی پھر سے شروع ہو جائے گی اور پھر سے اس کا ریویو چل جائے گا. تو کیا اس میں جب 4 مہینے بعد جو ریویو ہے، ڈو یو تھنک کہ اس 4 مہینے بعد کا جو ریویو ہوگا، کیوں اگین ریویو ہوگا، اس میں پاکستان رپورٹ پریزنٹ کرے گا، پھر وہ ایف اے ٹی ایف اس کو انالائز کرے گا، پھر وہ ایک پروسیجر ہے، تو اس پورے پروسیجر میں اگین 7-8 مہینے تو لگ جاتا ہے. دیکھیں، بالکل اسی لیے ہی گورنمنٹ بھی ٹارگٹ کر رہی ہے کہ 1 سال میں ہم کریں گے، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کا عرصہ بہت کم ہے، اسپیشلی ان پوائنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے جہاں پہ آپ نے لاز میں بھی امینڈمنٹس کرنی ہے اور پھر افیکٹونیس کے پارٹ پہ ان کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھانا ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ نے 1 سال کا ٹارگٹ رکھا ہے، اور ہمیں بھی اب یہ ایکسپیکٹیشن بلڈ کر لینی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 1 سال تک پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا. اچھا، ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے ایگزٹ کر جاتا ہے، جس سپوز 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، تو گرے لسٹ سے جب ایگزٹ کر کے پاکستان وائٹ لسٹ میں آتا ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا؟
دیکھیں بالکل جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بہت ضرورت ہے, ہمیں فورن انویسٹرز کی بہت ضرورت ہے, چاہے وہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں ہو, چاہے ہماری انڈسٹریز میں ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوا ہے اور پاکستان نے پراکسی وار لڑی ہے, تب سے ہماری انڈسٹریز اٹھ کے شفٹ ہونے شروع ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے کافی آگے نکل چکی ہے. یہ سارے ریزن اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس سیکیورٹی سچویشن خراب رہی ہے اوور دا ایئرس بیکاز آف دیز کنسرن. تو اگر ہم فیٹ ایف کی کمپلائنس پوری کر لیتے ہیں اور آن گراؤنڈ ہماری جیسے بہت سالوں سے ماشاء اللہ سے اب سیکیورٹی سچویشن کافی بہتر ہے, تو اگر یہ وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں امیج اور پاکستان کا اچھا ہوگا اور اس سے ہم لوگ ایف ڈی آئی اور اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ڈائریکٹلی پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ فورنرز انویسٹ کر سکیں گے. اگر آج پاکستان کا مقدمہ بہتر طور پر لڑا جائے اور خاص طور پہ اگر اس کو بہتر طور پہ سنا جائے, یہ بڑا اہم ہوگا, کیونکہ اس وقت کہیں نہ کہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کا پورا معاملہ ہے وہ شاید باعث نظر آتا ہے. عام عوام کا تو کم سے کم یہی تاثر ہے, اور اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, دیگر پولز کو اٹھا کے دیکھیں, سرویز کو اٹھا کے دیکھیں, تو اس وقت پاکستانی عوام کی بات کریں تو کافی زیادہ اس بات کو لے کر مایوس نظر آتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے اس پہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان نے جتنی اس عرصے میں قربانیاں دیں, پاکستان نے کمپلائنس کے میٹر کو لے کے, ریگولیشنز کے میٹر کو لے کے جتنا کچھ اس بار کیا عرصے اس مختصر سے سال ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر, اس کے بارے میں شاید دنیا کی کسی بھی تاریخ میں اتنا بڑا شفٹ نہیں دیکھا گیا, اتنا بڑا چینج نہیں دیکھا گیا. یہ ایک میسو چینج تھا جس کو اس بار ایف اے ٹی ایف کی جو کمیٹی تھی, ریویو کمیٹی, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. شاید اگر اس بار پاکستان کو گرے لسٹ سے پاکستان کو ایگزٹ مل جاتا اور وائٹ لسٹ میں آ جاتا تو یہ خدشات تھے ان دوسرے ممالک کے کہ جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے بند پڑے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس, پاکستان کی معیشت اس وقت سٹرونگ ہو رہی ہے. تو اگر پاکستان اس وقت گرے لسٹ سے ایگزٹ ہو کے وائٹ لسٹ میں آ جاتا تو یقینی طور پہ یہ آنے والے دنوں میں ان ممالک کے لیے چیلنج بڑھا سکتا تھا. شاید یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ پاکستان کو اس وقت گرے لسٹ میں مینٹین کیا گیا. شاید ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھا جائے, کیونکہ اگر پاکستان کو ایک بار وائٹ لسٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تو واپس سے گرے لسٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی بہتر جواز ڈھونڈنا پڑے گا, اور اگر وہ جواز نہ ملا تو یقینی طور پر پاکستان کو انڈر پریشر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اگر یہ انڈر پریشر نہ کیا جا سکا تو دنیا کے جو معاملات ہیں, جو دنیا کے کچھ ممالک, جو دنیا کی کچھ قوتیں پاکستان سے کروانا چاہتی ہیں, جو اس خواب کو لے کے بیٹھی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ پاکستان سے نچوڑ سکیں گی, تو وہ خواب کس طریقے سے پورا ہوگا. پاکستان کے کچھ پڑوسی ممالک جو شاید ہر وقت اس بات کی طاق میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو عالمی سطح پر رسوا کیا جائے, ان کے لیے بھی ایک شکست ہوتی ہے. اور شاید اس وقت ایف اے ٹی ایف ان ممالک کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. یقینی طور پہ تمام تر لوگوں کے جو معاملات ہیں, تعلقات ہیں, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تو ہیں, اور جس طریقے سے آج انڈیا کا ریویو ڈیلے ہو رہا ہے, دنیا کے دیگر ممالک میں جو کمپلائنس کے لیولز ہیں جو کہ پاکستان سے کافی حد تک کم ہیں, جہاں پہ کافی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو اس تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے اگر کہا جائے تو پاکستان کا مقدمہ شاید تھوڑا سا مشکل میں ضرور نظر آتا ہے, کیونکہ اس وقت ایف اے ٹی ایف ایک منصفانہ رول پلے کرنے میں کہیں نہ کہیں چوک رہا ہے. اور اگر کہا جائے کہ ایک سال کے عرصے کے اندر پاکستان ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پلس ہوگا, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کی ان تمام پازیٹیو قوتوں کے لیے ایک بڑا پلس ہوگا, کیونکہ پاکستان کا کردار دنیا بھر میں سر فہرست ہوگا. اگر وار آن ٹیرر کے نام پہ بات کی جائے, پاکستان کا کردار دنیا کی ان تمام تر قوتوں میں سر فہرست ہوگا, کیونکہ پاکستان نے ہر محاذ پہ دنیا میں ایک امن بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کے معاملات سے کلیئر ہو کے, بری ہو کے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو وائٹ لسٹ میں لانے میں کامیاب ہو جائے گا. خان صاحب کی کوششیں, کاوشیں, خان صاحب کی ٹیم کی کاوشیں اس وقت جس طریقے سے, جس ڈائریکشن میں چل رہی ہیں, وہ بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گی. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.